20 سفر تک شام میں جو مشکلات اہل بیت کو پیش آئی ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ کوفے سے ابن زیاد نے اسرا کے قافلے کو روانہ کیا ہے، اور روانہ کرنے کی جو کیفیت ہے، محمل تیار کیے گئے ہیں اور ان محملوں میں سوار کیا ہے بیویوں کو۔ رسیوں سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور بوڑھوں اور جوانوں اور بچوں کو ایک ہی رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ ایک شخص نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ امام باقر تکلیف میں ہیں، اور اسی طرح امام زین العابدین تکلیف میں ہیں۔ پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ کہا امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ میں سیدھا ہو کر کھڑا ہوتا ہوں تو میرا بیٹا باقر تکلیف میں ہوتا ہے، اور جب میرا بیٹا آسانی میں ہوتا ہے تو میں تکلیف میں ہوتا ہوں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جھک کر چلوں تاکہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ کوفہ سے جو قافلہ چلا ہے ڈائریکٹ شام نہیں پہنچا، انہوں نے مختلف شہروں میں قافلے کو لے گئے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے اسرا کو پھیرایا ہے مختلف شہروں میں۔ کہتے ہیں شہروں کی بہت بڑا تعداد ہے، تاریخ نے مختلف تعداد ذکر کی اس لیے راستے میں بعض بچے جہاں شہید ہوتے تھے وہاں دفن ہوتے تھے۔ میں گیا شام، میں گیا لبنان، امام حسین کی بیٹی ہیں خولہ بنت الحسین، وہ بالا باکر میں دفن ہے۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں دفن ہوئی بیوی؟ کربلا ہے، کوفہ ہے، شام ہے، تو یہاں ربط نہیں بنتا۔ نے کہا کہ انہوں نے تمام شہروں میں اسرا کو پھرایا، اور راستے میں بچے جہاں شہید ہو جاتے تھے وہاں دفن کر دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنا انہوں نے گھمایا پھرایا کہ آخر میں عبداللہ بن عباس ان کو پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا یزید کو، کہا یزید تمہیں شرم نہیں آتی کہ آل رسول کو تو شہر بے شہر گھما رہا ہے اور ان کو تکلیف میں تو نے رکھا ہوا، تو خدا کا خوف کھا، اور تو کیا جواب دے گا رسول اللہ کو کہ تو آل رسول کے ساتھ یہ ظلم کر رہا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ شام کے قریب قافلہ پہنچا ہے تو یزید نے آرڈر دیا ہے کہ قافلے کو شہر کے باہر ٹھہرا دیا جائے تاکہ شہر کو تیار کیا جائے۔ دمشق میں جو لوگ گئے ہیں، دمشق کے 8 دروازے ہیں، ابھی بھی وہ دروازوں کے نام وہاں مشہور ہیں۔ باب الصغیر ہے، باب التومہ ہے، باب الساعہ۔ اہل بیت کو گزارا گیا باب الساعات سے، باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں، گڑی والا دروازہ۔ کیوں؟ وہاں زیادہ رش لگا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے جب گزارا گیا نا تو پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، سہل بن سعد ساعدی ان کا نام ہے۔ کہتے ہیں میں بیت المقدس زیارت سے واپس آیا، شام میں انٹر ہوا، میں نے دیکھا کہ رنگینیاں ہیں، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، رونق ہے شہر میں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خوشیاں کس بات کی ہیں؟ کوئی عید ہے، کوئی اور تہوار ہے، کتنی خوشیاں؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مجھے ملا، رو گیا، کہا تجھے نہیں پتا کہ آل رسول کو لایا جا رہا ہے، اس لیے خوشیاں منائی جا رہی، اس لیے رنگینیاں شہر میں، اس لیے ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ امت محمدی اتنی گر گئی ہے کہ آل رسول کی غم میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، سعد ساعدی کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ کون سے دروازے سے ان کو انٹر کیا جائے گا؟ کہا باب الساعات سے انٹر کیا جائے گا۔ کہا میں وہاں گیا، میں نے منظر دیکھا، بیویاں ہیں، سر ہیں، اور ایک عجیب منظر ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، اس کے گلے میں توق پڑا ہوا، اور توق کے اثر کی وجہ سے گردن سے خون بہہ رہا۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی جس کے ہاتھوں میں کڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے کانوں سے خون نکل رہا۔ میں آگے بڑھا، میں بیوی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام میرے لائق ہو۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کے نانا رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نے بہت سارے زیادہ احادیث ان سے سنی ہیں۔ کہا اگر آپ ہماری خدمت کرنا چاہتے ہیں نا، ایک کام کریں،
جن لوگوں کے پاس سر ہے نا ان کو کہیں کہ تھوڑا آگے چلے. کہا بی بی کیوں؟ کہا جب سر آگے چلیں گے نا تو لوگ سروں کی طرف دیکھیں گے اور ہمارا پردہ بچ جائے گا. کہتے ہیں یہ شخص گیا، جن لوگوں کے ہاتھ میں سر تھے ان کو پیسے دیے، انہوں نے سروں کو آگے کیا تو بی بی نے دعا دی کس کو؟ صحابی پیغمبر کو. پھر کہتے ہیں کہ یہ قافلہ جب انٹر ہوا یزید کے دربار میں تو کہتے ہیں جب انٹر ہونا چاہتا تھا تو ایک شخص سامنے آ گیا. اس شخص نے دیکھتے ہوئے امام زین العابدین کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. کہا خدا نے آپ کو نعوذ باللہ اس مقام پر پہنچایا، اس حالت میں پہنچایا ہے، اور خدا نے یزید کو فتح دی ہے اور آپ پر اسے غالب بنایا. جب امام زین العابدین نے سنا نا رو گئے. شخص تو میرے قریب آ، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے. کہا قرآن میں تو نے سنا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا سنا ہے. کہا او پیغمبر کے قربا اور رشتہ دار قرابت دار کون ہیں؟ کہا ہم ہیں. کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا اس نے کہا میں نے پڑھا ہے. قرآن میں تو نے نہیں پڑھا کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ؟ نبی کو خدا ارشاد فرمایا کہ نبی اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر دے. وہ رشتہ دار کون ہیں؟ وہ ہم ہیں. کہا تو نے قرآن میں پڑھا ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِهِ وَذِي الْقُرْبَى، کہ جب تمہیں کوئی منافع حاصل ہو تو تم اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول کو اور رسول کے رشتہ داروں کو دو. وہ رشتہ دار کون ہیں؟ نے کہا مجھے نہیں پتا. کہا وہ رشتہ دار ہم ہیں. کہا تو نے قرآن میں پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے. کہا وہ اہل بیت ہم ہیں. جب اس شخص نے سنا نا رو گیا، امام کے پاؤں میں گر گیا. کہا یا ابن رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور آپ کا اتنا بڑا مقام مجھے غلط بتایا گیا تھا. کہتے ہیں یزید کی جب ماموروں کو، حکومت کے افراد کو جب علم ہوا نا کہ یہ شخص اس نے اس عقیدے کا اظہار کیا، اس کو لے گئے اور اس کو شہید کر دیا. جب امام یزید کے دربار میں داخل ہوئے تو امام کو دیکھتے ہوئے یزید نے یہ اشعار پڑھے ہیں لہبت ہاشم بالملک ولا جا وحی ولا نزل الخبر ولا خبر جا ولا وحی نزل. اس نے کفری الفاظ ادا کیے. کہا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. یہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ اس قسم کا اعلان کیا ہے. لیت اشیاخی ببدر شاہدو. یزید کہتے ہیں کہ کاش کہ میرے بزرگ بدر میں جو مارے گئے ہیں وہ آج دیکھتے. وجزء الخزرج من وقع الاصل، کہ آج میں نے محمد کی اولاد سے کس طرح انتقام لے لیا ہے. لأہلوا واستہلوا فرحا لقالوا یا یزید لا تشل. میرے آبا و اجداد جو بدر میں مارے گئے ہیں آج اگر ہوتے تو مجھے کہتے خوشی سے کہ یزید شاباش، تو نے ہمارا انتقام محمد کی اولاد سے لے لیا. کہتے ہیں یہاں پر تھا نا امام زین العابدین نے جواب دیا اس کو. کہا یزید جو لوگ مجھے جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے سن لے میں کون ہوں. انا ابن المکہ والمنا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں. ابن من دنا فتدلّا فقاب قوسین وادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو خدا معراج پر لے گیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب میدان میں لڑتا تھا ایک طرف سے جبرائیل اس کی مدد کرتے تھے، دوسری طرف سے میکائیل اس کی طرف سے. کہتے ہیں کہ جب امام نے یہ کلام شروع کیا نا تو دربار میں کوہرام مچ گیا. یزید نے امام کے کلام کو روکنے کے لیے مؤذن کو کہا کہ اذان دیجیے. مؤذن نے اذان شروع کی، امام رک گئے. جب وہ پہنچا نا
اس بات پر کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر. تو امام نے کہا مؤذن رک جا، اے یزید تو بتا کہ یہ رسول اللہ کون ہے، تیرے نانا ہے یا میرے نانا؟ میرے نانا ہے. اس کا مطلب ہے میں جیت گیا ہوں، تو نہیں جیتا. بسم اللہ الرحمن